والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا محترم صدر اجلاس ہمارے سب کے معزز مہمان مولانا حافظ عبدالغفار روکڑی صاحب، معزز علماء اکرام، خطبہ اعظام، زعماء ملت، آپ تمام کی خدمت میں ہدیہ اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال مرحوم کا شعر ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، لیکن میں اس موقع پہ اس کو پڑھوں گا انشاءاللہ ایک ہے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔ میرے بھائیوں دوستو، آج کے اس اجلاس کے انعقاد پر جو حرمین شریفین سیمینار کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، اس کے انعقاد پر جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کی انتظامیہ اور بالخصوص اس کے مدیر مولانا احسن سلفی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور پھر ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو بھی اس کے اندر شرکت کے لیے موقع فراہم کر کے اس سعادت مندی میں شریک کیا۔ جہاں تک آپ کو مولانا عبدالوکیل ناصر حافظہ اللہ حرمین شریفین کے بارے میں آگاہ فرما رہے تھے، حرمین شریفین کے بارے میں دشمنان اسلام کی ریشہ دوانیاں کوئی نئی بات نہیں ہے، صدیوں سے اس کوشش کے اندر ہیں کہ حرمین شریفین کے امن کو تہ و بالا کیا جائے، اور تاریخ میں متعدد مواقع پہ 4 صدی ہجری میں فرانسہ نے خانہ کعبہ کو آگ لگا دی، حجر اسود اکھاڑ کے لے گئے، تاریخ پرانی ہے، لیکن یہ تاریخ چلتی رہی اور بلاد حرمین حجاز مقدس کے اندر ایسے لوگ چھا گئے کہ جن کی گھٹی کے اندر شرک، بدعت اور خرافات تھی، اور جو آج ہمارے ملک پاکستان اور ہندوستان کا حال ہے، جگہ جگہ مزار، بستی بستی جو ہے شرک کے مراکز، یہی حال حجاز کا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی ایک مرد مومن کھڑا کیا جسے تاریخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے، اور اس نے دریا کے حاکم عبدالعزیز سے مل کر حجاز کی سرزمین کے اندر توحید و سنت کا علم لہرایا، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس نظام جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی سٹیٹ مدینہ منورہ کے اندر نافذ فرمایا تھا، اس کا احیاء کیا، شرک اور بدعت کے مراکز کو مسمار کیا، اور ہمارے متحدہ ہندوستان کے اندر اس وقت بھی لوگوں نے شور و غوغا برپا کیا۔ تو عبدالعزیز مرحوم نے اعلان کیا تھا، اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے دلیل دے دیں تو یہ جو ہے مٹی کے بجائے میں ان کے مزارات سونے سے تعمیر کر دوں۔ تو یہ شوشے آئے دن
آتے رہتے ہیں، لیکن اصل محافظ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی آمد سے پہلے بھی آپ کو مولانا عبد الوکیل صاحب تاریخ بتا رہے تھے، اللہ نے بیت اللہ کی وہ جو ہے ابرہ سے کس طرح حفاظت فرمائی، اور ابرہ کی اولاد اگر آج بیت اللہ کی طرف غلط سوچ، غلط نظریہ رکھتی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ لیکن اب شیطان نے تو شیطانی کرنی ہے، یہ روز ازل سے حق اور باطل کا مارکا چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم حق کا ساتھ کہاں تک دیتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں پاکستان کے اندر وہ ایک مردود مر گیا، اس نے بھی تحریک برپا کی تھی حرمین شریفین کو کھلا شہر قرار دیا جائے۔ اس وقت بھی اہل توحید نے آگے دفاعی مورچہ قائم کیا تھا، اور پھر تاریخ پرانی نہیں، ایران وہ یہودیوں کا آلہ کار بن کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو گیدڑ بھبکیاں دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے۔ اس لیے دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس کے اندر جھوٹ بولنے کی اجازت ہو۔ واحد دنیا کا مذہب ہے شیعہ، جس کے اندر تقیہ کے نام سے جھوٹ بولنا وہ ان کے نزدیک کار ثواب ہے۔ امت مسلمہ کو، سنی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اسرائیل کو گیدڑ بھبکیاں دے گا، امریکہ کو جو ہے وہ گیدڑ بھبکیاں دے گا، مرگ پر امریکہ کے نعرے لگائے گا، اور در حقیقت یہودیوں کا، صہیونیوں کا ایجنٹ ہے، اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے اندر وہ اپنی جو ہے جد و جہد کر رہا ہے۔ اس نے عراق کے اندر سنی حکومت ایران کے تعاون سے ختم ہوئی، پھر شام کے اندر اہل سنت کا قتل عام ہو رہا ہے، اس کے اندر ایران اور اس کی فوج پوری ملوث ہے، اور پھر سعودی عرب کی عین دہلیز پہ یمن کے اندر شیعہ کو منظم کیا، انہیں اسلحہ دیا، ان کے گودام اسلحے سے بھرے، اپنی فوجی سپورٹ انہیں دی، اور حاضر سروس فوجی وہاں مہیا کیے، اور وہاں سعودی عرب نے اپنے دفاع کے لیے قدم اٹھایا۔ تو ہمارے پاکستان کے لوگ جو عالم کفر کی ایجنٹی کا کردار ادا کر رہے ہیں، ہماری پارلیمنٹ مسلمانوں کی، سنیوں کے اکثریت والے ملک کے اندر مسلمانوں کی سنی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر انہوں نے سعودی عرب اور حوثی باغیوں کے مسئلے پہ حقیقت کے برخلاف قرارداد پاس کی، جیسے سعودی عرب جو وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تھا، اور پاکستان کی ہر آڑے وقت کے اندر اس نے مدد کی۔ پاکستان اگر دنیا کے اندر پہلی اسلامی وہ جو ہے ایٹمی پاور ہے، اس کے اندر بھی روپیہ پیسہ سعودی عرب ہے۔ اگر پاکستان کے اندر ایٹمی دھماکے کرنے کی بنا پہ عالم کفر اقتصادی پابندیاں لگاتا ہے، تو اقتصادی پابندیوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا تعاون سعودی عرب کا ہے، فری میں ان کو پیٹرول دیتا ہے۔ پاکستان کا بجٹ اگر خسارے میں جائے اربوں ڈالر وہ فری میں، گفٹ میں، تحفے میں دے دیتا ہے۔ اور پاکستان پہ کوئی بھی قدرتی آفت آئے، سیلاب آ جائیں، زلزلے آ جائیں، سعودی عرب اور اس کے عوام وہ پاکستان کے ساتھ کس قدر فراخ دلانہ امداد کرتے ہیں۔ یہ سارے احسانات یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھول گئے۔
اس وقت بھی ہمارے اکابرین نے جب پارلیمنٹ کے اندر یہ قرارداد منظور ہوئی، اسلام آباد کے اندر ایک سیمینار کیا، آل پارٹیز سیمینار، اور پھر الحمدللہ یہ تحریک اٹھی اور ہمارے حکمرانوں کو مجبور ہونا پڑا کہ سعودی عرب سے جا کے اپنے اس قرارداد پہ معذرت کر دیا، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا مینا کے اندر ثانیہ ہو گیا، اور اس کو بھی ایک شوشہ بنایا، سیاسی ہوا بنایا، اقوام متحدہ کے اندر ایران لے کر چلا گیا۔ اس میں کہ الحمدللہ یہاں سعودی عرب کی حمایت کے اندر اگر جو ہے اٹھنے کا شرف حاصل ہوا تو وہ جماعت اہل حدیث تھی۔ اور پھر ابھی ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، اور ان قانون کی اور شریعت کی حدود کی جو خلاف ورزی کرتا ہے تو غدار کی سزائے موت ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی پاکستان کے اسٹیٹ کے قانون کو، ریٹ کو چیلنج کرتا ہے، اس کی بھی سزائے موت ہے۔ آج پاکستان میں شمالی علاقہ جات کے اندر، وزیرستان کے اندر ضرب عضب کے نام سے جو آپریشن ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کی ریٹ کو تسلیم نہیں کرتے وہ ملک کے غدار ہیں، سوائے موت کے ان کی کوئی سزا نہیں۔ اگر سعودی عرب اس کے ملک کو کی ریٹ کو چیلنج کرنے والا اس کو سزائے موت دیتا ہے تو ایران کے پیٹ میں اور پاکستان کے اندر ایرانی گماشتوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ اصل وہ نمر نہیں بلکہ کلب، خنزیر، وہ نہیں، اصل مسئلہ عقیدے کا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل مسئلہ جگہ کی نہیں جنگ، اصل مسئلہ عقیدے کی جنگ ہے کہ یہ لوگ مکے اور مدینے پہ قابض ہو کے اپنی خرافات کے لیے راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ سعودی، وہ آل سعود ان کو متعول کرتے ہیں۔ اصل خواب مکے اور مدینے پہ، ابھی وہ مولانا بتلا رہے تھے، وہ ایک لعین، ایک مردود، بلکہ دجال، وہ یہ اعلان کرتا ہے، حسن نصر اللہ جو حزب کا ہے، کہ ہم مدینے کی گلیوں کو خون سے آلودہ کر دیں گے یا خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ اور حدیث بھی آپ نے سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل مدینہ کے ساتھ وہ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ اس کو اس طرح پگھلا دے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اپنے منصوبے میں ناکام نہیں ہوں گے۔ اس لیے اہل توحید اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور جس طرح اقبال نے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس وقت کروڑوں کی تعداد میں اہل توحید موجود ہیں، اور انشاءاللہ جو حرمین شریفین کا دفاع کر رہے ہیں، خادم الحرمین ہیں، ائمہ حرمین ہیں، آل سعود ہیں، سعودی عرب کے باشندگان ہیں، الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی سلفی ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، انشاءاللہ ان کی صرف زبانی نہیں عملی ہمدردیاں اور کوششیں انشاءاللہ وہ خادم الحرمین کے ساتھ ہیں۔ تو میں آپ کی طرف سے پھر اقبال کے شعر کی صورت میں یہ ایرانی گماشتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے ان فتنوں سے، ان ظلموں سے، ان تمہاری بربریت سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم، تو 100 بار کر چکا ہے امتحان ہمارا، دنیا کے وہ تقدم میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ میں اس بار پھر مولانا حسن سلفی اور جامعۃ الاحسان کا شکر گزار ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔